تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 130 اور 131۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان آیات کے اندر بعض گناہوں سے خصوصی طور پر بچنے کا حکم فرمایا گیا ہے، اور تقوی کا اور اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا، اور بعض طاعات کی ترغیب دی اور اہل طاعت کے اخروی بدلے کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں عمومی طور پر گناہوں سے بچنے اور طاعت میں لگنے کا حکم فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ گناہ عمومی طور پر مصیبتوں کو لانے والے ہیں۔ گناہ عمومی طور پر مصیبتوں کو لاتے ہیں اور طاعت مصائب کو دور کرنے کا سبب ہے اور آخرت میں مغفرت اور جنت ملنے کا ذریعہ ہے۔ خاص کر سود لینے کی ممانعت فرمائی۔ یہ گناہ ایسا ہے جو انسان کو خالص دنیا دار بنا دیتا ہے۔ سود خوروں کے دلوں میں تقوی اور خوف خدا باقی نہیں رہتا۔ مال زیادہ ہو جانا ہی ان کا وظیفہ بن جاتا ہے، اور مخلوق پر رحم کھانے کا ان میں جذبہ نہیں رہتا۔ یہ جو فرمایا کہ چندر چند سود نہ کھاؤ، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تھوڑا بہت سود کھانا جائز ہے، کیونکہ سود کا ایک درہم لینا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا ایک درہم بھی کوئی شخص کھاتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ سود کا ہے، وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جو لوگ سود پر رقمیں دیتے ہیں، عموماً ان کے اصل مال سے سود کا مال بڑھ جاتا ہے، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماہانہ مقررہ فیصد پر رقم قرض دیتے ہیں، پھر جب وقت پر ادا نہیں ہوتا تو اصل اور سود دونوں پر سود لگاتے ہیں، اور جب تک اصل رقم اور سود ادا نہ ہوگا ہر ماہ سود بڑھتا ہی رہے گا، اصل پر اور سود پر برابر سود کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس طرح اضعافا مضاعفہ یعنی چند در چند ہوتا چلا گیا۔ سود خوروں میں جو طریقہ مروج ہے، آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کوئی سود خور فاسق یہ نہ سمجھ لے کہ تھوڑا بہت سود ہو تو جائز ہے۔ سود خوری کا خصوصی ذکر اس جگہ غزوے کے ذیل میں بیان فرمانا، اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔ سود خور کا جہاد میں حوصلہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے مال کی وجہ سے ایمانی تقاضے پورے کرنے سے عاجز رہے گا۔ سود سے بچنے کے حکم دینے کے بعد تقوی کا حکم فرمایا اور اس کو کامیابی کا سبب بتایا۔ پھر دوزخ کی آگ سے بچنے کا حکم دیا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ ہر گناہ دوزخ کی طرف کھینچنے والا ہے، گناہوں سے بچنا ہی دوزخ سے بچنا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا اعدت للکافرین، یعنی دوزخ کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ اصل مقام کافروں ہی کا ہے۔ مسلمانوں کو گناہوں میں مبتلا ہو کر اس مقام میں جانا نہایت شرم کی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔